پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے نمائندگان، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی تشریف آوری پر ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں، تاکہ اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر دو صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی رٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بھی یہی گفتگو تھی اور آج بھی یہی گفتگو ہے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں، طفل تسلیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے اور کسی قسم کی حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اس سے جو ہماری معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ملک کے کاروباری طبقے کو چاروں صوبوں میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقوں کے تاجر تھے وہ جس طرح بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں۔ ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔ چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ $170 ارب ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے اور خطے میں پاکستان ایک غیر محفوظ اور محصور ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کب تک خاموش رہا جائے؟ کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں؟ کب تک ہم ملک کے داخلی سیاسی مفادات پہ نظر رکھیں اور ملک پہ نظر نہ رکھیں؟ بیانیہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، وہ غلط بیانیہ ہے۔ وہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو نہ ہمارا ملک امن و امان، نہ ہمارے ملک کی معیشت اس قابل ہے۔ صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس امید پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس امید پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں
कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं, ना सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल रावलाकोट में है, 3 महीने हो रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, अवाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्बत बात भी करें तो मुस्बत बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है कि फिर जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, ज़रा इंतहा पसंद और सख्तगीर लोग हैं, वो आगे आएंगे और फिर हालात और गंभीर होते चले जाएंगे। तो ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं, ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं। लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे और एक तरफ एक किस्म की बात, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आएँ बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख़्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें जी। तो ये इस वक्त तक हमारा इत्तेफाक राय हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंगें होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तक़बिल के फ़ैसले होंगे।